اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ آخری جو ہمارا درس ہوا تھا اس میں قرآن کریم کے دوسرے جز میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 218 تک تمام کیا تھا ہم نے۔ آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 سے 221 تک انشاءاللہ ہم پہلے تلاوت کریں گے اور اس کے بعد ان آیات کا ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العلي العظيم۔ محمد وآل محمد صلوات۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 219 سے ہم نے شروع کرنا ہے، 218 کو ہم ریپیٹ کر رہے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے نیز جنہوں نے راہ خدا میں ہجرت کی اور جہاد کیا وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ جس قدر ہم سے ممکن ہوا تھا آپ کو اس آیت کی وضاحت ہم نے بیان کی تھی۔ خلاصہ کیونکہ مطلب اس آیت کا بہت اہم ہے، اگر آپ اس آیت میں غور فرمائیں اس کے ترجمے میں تو یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جو لوگ خدا کے راستے میں کرتے ہیں کچھ، در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کو امید ہے اللہ کی رحمت کی، اور جو لوگ کچھ کر رہے نہیں ہیں بس یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں تو وہ ان میں شامل نہیں ہے جن کو امید ہے۔ تو اس آیت میں جس نقطے کی طرف توجہ دلوائی جا رہی ہے وہ زندگی کے ہر شعبے میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ایسا ہی ہے کہ اگر کسی انسان کو کسی اونچی جگہ تک پہنچنا ہے اور اسے امید ہے کہ میں پہنچ سکتا ہوں تو یہ امید اس سے کیا کروائے گی؟ اس سے محنت کروائے گی۔ اور اگر انسان کے ذہن میں کوئی ایسی چیز آئے کہ وہ اسے پتہ ہو کہ یہ کام میں کر ہی نہیں سکتا، یعنی اس کو امید ہی نہ ہو کہ میں یہ کر سکتا ہوں، پھر وہ حرکت بھی نہیں کرتا۔ امید حرکت کے ساتھ، عمل کے ساتھ، محنت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ لہٰذا میرا خیال ہے میں نے یہ روایت بیان کی تھی، اصول کافی کی روایت، کہ اصول کافی میں منقول ہے کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا
کہ آپ کے چاہنے والے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو گناہ کرتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں امید ہے، یعنی ہمیں بخشش کی امید ہے۔ یہ ایک تصور کہ جو بہت ہی غلط طریقے سے رائج ہو گیا معاشرے میں، اس کی طرف اشارہ ہے، یعنی گناہ بھی نہیں چھوڑتے اور کہتے ہیں کہ ہمیں بخشش کی امید ہے۔ امام نے جواب میں فرمایا، اس سوال کے جواب میں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ ہمارے چاہنے والے نہیں ہیں۔ تو پھر وہ کیا ہیں؟ فرمایا یہ وہ ہیں جن کو آرزوؤں نے آ لیا ہے۔ جو شخص کسی چیز کی امید رکھتا ہے تو اس کے لیے محنت کرتا ہے، اور جس چیز سے خوف کھاتا ہے اس سے فرار کرتا ہے۔ امید اور خوف یہ دونوں کسی نہ کسی عمل کا تقاضا کرتے ہیں۔ امید تقاضا کرتی ہے عمل کرنے کا تاکہ اس امید کو پہنچا جا سکے، وہ امید بر آئے، اور خوف تقاضا کرتا ہے کہ انسان فرار کرے، دور بھاگے۔ لیکن کوئی بندہ کہے کہ ہمیں امید ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا، لیکن محنت نہیں کر رہے، تو قرآن بھی اور روایات محمد و آل محمد بھی دونوں ان لوگوں کے نظریے کو باطل قرار دیتی ہیں اور اس کو رد کرتی ہیں۔ آیت آپ کے سامنے ہے، جو لوگ ایمان لائے، اللہ کے راستے میں ہجرت کی اور جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ مغفرت کرنے والا اور رحیم ہے۔ آیت نمبر 219، یسألونک عن الخمر والمیسر، سوال کرتے ہیں آپ سے خمر کے بارے میں اور میسر کے بارے میں۔ خمر اصل میں کہتے ہیں ایسی چیز کہ جو کسی چیز کو ڈھانپ لے، چھپا لے، جیسے قرآن میں وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرُهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنی جو ان کے سر پر روسریاں ہیں، سر پر جو کپڑے ڈالتی ہیں، وہ اپنے گریبانوں پر بھی ڈال لیں اور انہیں ڈھانپ لیں۔ خمر ڈھانپنے والی چیز کو کہتے ہیں۔ شراب کو خمر کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ انسان کی عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، اس لیے شراب کو خمر کہا گیا۔ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں۔ یہ بات آپ کی انشاءاللہ توجہ میں ہونی چاہیے کہ اردو زبان میں خمر کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ شراب ہے، جبکہ عربی زبان میں شراب کے لیے لفظ خمر استعمال ہوتا ہے، اور شراب بھی عربی کا لفظ ہے، لیکن شراب کا معنی کوئی بھی پینے والی چیز، کسی بھی پینے والی چیز کو شراب کہا جاتا ہے۔ لیکن جو وہ چیز جس کو عربی میں خمر بولتے ہیں، تو جب خمر کا لفظ آئے اس سے مراد شراب ہوگی۔ بعض اوقات عربی زبان سے آشنائی نہ ہونے کی وجہ سے، مثلا قرآن میں آیا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور پروردگار عالم ایک پاکیزہ نوشیدنی، پینے کی چیز انہیں پلائے گا۔ اب جن کو عربی کا نہیں معلوم تو وہ اس لفظ شراب سے اردو والی شراب مراد لیتے ہیں، جبکہ شراب شرب سے ہے، اور شرب عربی زبان میں پینے کو کہتے ہیں۔ تو یہ بات انشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں رہے۔ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں، والمیسر، میسر جوئے کو کہتے ہیں، عرب جوئے کو میسر کہتے تھے، اور میسر بنا ہے یسر سے، اور یسر کہتے ہیں آسانی کو۔ جوئے کے ذریعے گویا آسانی سے بندہ پیسہ ہتھیا لیتا ہے،
اس کے ہاتھ میں پیسہ یا کوئی چیز آسانی سے آ جاتی ہے بغیر محنت کیے، تو اس صفت کی وجہ سے جوئے کو عربی زبان میں میسر کہا جاتا ہے، ایزی منی۔ سورۃ البقرہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے، اور مدینہ میں جب اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھ دی اللہ کے نبی نے، تو پھر لوگ آتے تھے مختلف چیزوں کے بارے میں سوال کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی آیات نازل فرما کر ان سوالوں کے جواب دیتا ہے۔ اس سوال کا جواب کیا ہے؟ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اے رسول کہہ دیجئے ان دونوں میں، یعنی شراب میں اور جوئے میں، اثم کبیر، بڑا گناہ ہے۔ اثم کہتے ہیں گناہ کو، کبیر یعنی بڑا۔ ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے منافع بھی ہیں، لوگوں کے لیے نفع بھی ہے، فائدے کی بات بھی ہے۔ لیکن وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے۔ اکبر یعنی بڑا ہے، اس میں کچھ فوائد بھی ہیں لیکن جو ان کے گناہ ہیں وہ فوائد سے بڑے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجئے جو بھی ضرورت سے زیادہ ہے اسے خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ العفو یعنی ضرورت سے زائد۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیات کو تاکہ تم فکر کرو۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا، شراب کو اس قدر رائج تھی معاشرے میں اس کا پیے جانا کہ اس کو چند مراحل میں، چند مرحلوں میں حرام کیا گیا۔ سب سے پہلے جو حکم آیا وہ سورۃ النساء میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تمہیں پتہ نہ چل جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ یعنی جب نشہ اتر جائے تو تب نماز پڑھو، نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو، چونکہ نشے کی حالت میں انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ زبان سے کیا بات کر رہا ہے، اور ظاہر ہے جب انسان اللہ سے ہم کلام ہے تو اس کو ایسی حالت میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پہلی آیت تھی۔ دوسری آیت جو ہے وہ یہ والی ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219، کہ جس میں شراب اور جوئے کا اکٹھے ذکر ہے۔ لوگ تم سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے منافع بھی ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہے۔ ایک اوور آل فارمولہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہر وہ چیز کہ جس کے اندر انسان کے لیے صرف نقصان ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ اسے حرام قرار دیتا ہے، اور انسان کی عقل بھی کہتی ہے کہ اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کے لیے فائدے بھی رکھتی ہیں اور نقصان بھی رکھتی ہیں۔ جب کسی ایسی چیز سے ہمارا سامنا ہوتا ہے کہ اگر ہم اسے استعمال میں لائیں تو فائدہ بھی ہوگا کچھ نہ کچھ، لیکن نقصان بھی ہوگا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ فائدہ زیادہ ہے یا نقصان زیادہ ہے۔ تو
تو جب ایک عقل مند انسان کسی ایسی چیز کو دیکھتا ہے جس کا فائدہ بھی ہے کچھ نہ کچھ لیکن نقصان زیادہ ہے اس کا، تو عقل مند انسان کیا کرتا ہے؟ اسے اوائڈ کرتا ہے، کہتا ہے تھوڑے سے فائدے کے لیے، تھوڑی سی لذت کے لیے بڑے نقصان کا میں شکار نہ ہو جاؤ۔ تو بالکل یہی شراب اور جوئے دونوں کے بارے میں شریعت اسلام کا بھی حکم ہے۔ ان کے نقصانات زیادہ ہیں اور ان کے فوائد کم ہیں۔ ابھی یہاں پر ہمارے پاس ہم ٹائم نہیں کہ ڈسکس کریں، خود شراب کے استعمال کے بارے میں جو میڈیکل سائنس ہے وہ کیا کہتی ہے، اور اس کے علاوہ جہاں پہ شراب نوشی عام ہوتی ہے وہ انسان کے اخلاقیات پر، اس کی شخصیت پر کون سے برے اثر ڈالتی ہے، اس کے بارے میں تفصیل سے بہت ساری باتیں کی گئی ہیں کہ انشاءاللہ اللہ توفیق دے تو ہم ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید نے ساری بات کو سمیٹا اور کہا کہ اس میں فائدے بھی ہیں شراب اور جوئے میں، لیکن ان کے جو گناہ ہیں اور ان کی جو خرابیاں اور نقصان ہیں وہ فوائد سے زیادہ ہیں۔ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں محمد والا۔ اس کے بعد جو اگلا سوال ہے، ایک آیت پہلے بھی گزری کہ جس میں یہی تھا کہ یسألونک ماذا ينفقون، اے رسول آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، کیا انفاق کریں، تو وہاں پر تھا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین۔ وہاں پر اگرچہ سوال پوچھا گیا تھا کیا خرچ کریں، لیکن جواب دیا گیا یہ کہہ کر کن پر خرچ کرو، اور کیا خرچ کرے؟ فرمایا جو بھی خیر، جو بھی مال تمہارے پاس ہے اس میں سے خرچ کرو، لیکن اہم یہ ہے کہ خرچ کرنا کہاں پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب بتائی تھی اور ہم نے تفصیل کے ساتھ سارے طبقات کو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ یہاں پر بھی سوال وہی ہے، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجئے عفو۔ عفو سے مراد ہے وہ مال کی وہ مقدار جو انسان کی ضروریات سے زائد ہو۔ پہلے تو یہ بات جان لیں انفاق کے بارے میں کہ انفاق دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے، ایک قسم وہ ہے جسے واجب قرار دیا ہوا، جیسے زکوٰۃ ہے، جیسے خمس ہے اور دیگر ایسی چیزیں، وہ واجبات ہیں، واجب انفاق ہے۔ لیکن واجب انفاق کے بعد آیا انسان پر پھر کوئی ذمہ داری نہیں ہے خرچ کرنے کی؟ اگر آپ قرآن مجید کو دیکھیں گے تو اس واجب انفاق کے بعد بھی اللہ تعالیٰ شدیداً تاکید فرماتا ہے کہ تمہیں خدا کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ہونی چاہیے۔ یہاں پر یہی فرمایا جا رہا ہے کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے اسے خرچ کرو۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی کتنا خرچ کرنا چاہیے، ہم خمس دیتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کے بعد ہمارے پاس کیا معیار ہے کہ ہم کتنا خرچ کریں خدا کے راستے میں تو اللہ کی ذات ہم سے راضی ہو جائے گی اور ہمارا شمار انفاق کرنے والوں میں ہوگا؟ تو یہ اس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ انفاق کا مسئلہ ہر انسان کے اپنے حالات کے مطابق ہے۔ ہر انسان اپنے حالات دیکھے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جس کو امیر آدمی نہیں کہا جا سکتا،
اس کو اپنی جو وہ گھر کے اخراجات پورے کر رہا ہے اور اگر کچھ نہ کچھ بچت کرتا ہے اس بچت کے مطابق اسے انفاق کرنا ہے۔ ایک بہت امیر آدمی ہے، اس کو اپنے مطابق انفاق کرنا ہے۔ میں ایک دو مثالوں سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ مثلا لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی یہ ہماری تنخواہ میں سے اتنا بچ گیا، لیکن ہمیں کچھ مال مثال کے طور پر ہمیں پتہ ہے کہ اچانک گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے، اچانک کوئی ایسی مشکل پیش آ سکتی ہے اور کچھ ہمارے پاس سیونگز میں ہونا چاہیے، تو ایک معقول حد تک مشکل وقت کا سامنا کرنے کے لیے ایک معقول حد تک دین اسلام منع نہیں کرتا کہ ایمرجنسی کی شکل میں تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ دین اسلام اس سے منع نہیں کرتا۔ دین اسلام مال کی محبت میں مال زیادہ کرنے کو، جمع کر کے رکھنے کو منع فرماتا ہے، اور خاص طور پہ تب کہ جب انسان دیکھ رہا ہو کہ معاشرے میں یہ جو مال میں نے اتنا زیادہ جمع کر کے رکھ لیا ہے، اس مال کی بہت سارے لوگوں کو اپنی زندگی کی بنیادی ضرورتوں کے لیے ضرورت ہے۔ قرآن مجید ایک مومن کی ذمہ داری بتاتا ہے کہ ضرورت مندوں کا خیال رکھنا تمہاری ضروری ذمہ داری ہے۔ روز قیامت تم یہ نہیں کہہ سکے کہ یا اللہ ان پر خرچنا تو میرے ذمہ نہیں تھا، یہ نہیں کہہ سکتے تمہیں ان پر خرچنا تھا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہر انسان جس طرح کی وہ زندگی گزار رہا ہے وہ خود دیکھے کہ میری ضروریات کیا ہیں، اور اسلام اس سے بھی نہیں روکتا کہ انسان بہتری کی طرف جائے، یعنی جب محنت کر رہا ہے تو اپنی زندگی کی گزارنے کے لیول کو آہستہ آہستہ بہتر بنائے، اس سے بھی دین اسلام منع نہیں فرماتا۔ بلکہ روایات میں کہ ایک صحابی امام معصوم کا اس کے پہلے حالات اتنے اچھے نہیں تھے، پھر اس کے حالات اچھے ہو گئے، لیکن امام نے دیکھا کہ بالکل ویسے ہی اس کی ظاہری حالت بالکل ویسی تھی جیسے پہلے ہوتا تھا، تو امام نے اس سے فرمایا کہ تم تھوڑا سا بہتر لباس کیوں نہیں پہنتے؟ وہاں پر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کو نعمت دیتا ہے تو خداوند عالم پسند فرماتا ہے، اس کو پسند ہے کہ اس نعمت کا اثر اس پہ دیکھے، لیکن ظاہر ہے کہ افراط و تفریط نہ ہو اس میں۔ افراط کیا ہے کہ انسان کا سارا ہم و غم یہ ہو جائے کہ میں بہت زبردست، اتنا زبردست پہنوں، سارا خرچ اس پہ کر دیں، مثال کے طور پر۔ تو افراط اور تفریط سے بچتے ہوئے انسان دیکھتا ہے کہ مثلا میرے اتنے بچے ہیں، یا مثال کے طور پر میرے پاس اتنے ملازم ہیں، کبھی کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے اور اس ایمرجنسی میں اتنے مجھے پیسوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، وہ رکھ لے۔ مجھے مثلا اچانک کاروبار میں نقصان ہو جائے، کوئی اپ ڈاؤن ہو جائے، اس کے لیے مثال کے طور پہ رکھ لے۔ معقول افراط و تفریط سے بچتے ہوئے وہ کرے۔ اپنے کاروبار کو ایکسپینڈ کرنا ہے، چونکہ اگر ایک ہی جگہ پہ رکا رہے تو وہ اصل میں ایک ہی جگہ پہ رکا ہوا نہیں ہے، بلکہ پیچھے پیچھے آ رہا ہے، ختم ہو جائے گا، تو ضرور اپنے کاروبار کو ایکسپینڈ کریں۔ تو ان چیزوں کی اجازت ہے، یہ اس میں نہیں آتی کہ جو ضرورت سے زائد ہے اسے خرچ کر دو۔ ضرورت سے زائد ہر انسان کو، میں نے عرض کیا کہ اپنے بارے میں اسے خود فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ جو مال میرے پاس ہے یہ آیا واقعاً کسی معقول سبب کی وجہ سے میرے پاس ہے، یا نہ فقط میں نے اپنی دولت بڑھانی ہے، جسے حب مال کہتے ہیں، جسے حب دنیا کہتے ہیں، میں نے دوسروں سے مقابلہ کرنا ہے، میں نے ان سے زیادہ مال جمع کرنا ہے۔ تو اس قسم کے سبب کی وجہ سے مال کو روک کے رکھنا دین اسلام، قرآن مجید، محمد و آل محمد اس کی اجازت نہیں دیتے، اور کہتے ہیں کہ دنیا میں جو لوگ مشکلات کا شکار ہیں، جو محروم ہیں، جن کو یہ مال چاہیے،
جو مر رہے ہیں بھوک سے، بیماریوں کی وجہ سے مر رہے ہیں، جہالت کا شکار ہے، اپنے بچوں کو، اپنی آئندہ نسل کو، حتیٰ کہ علم کے زیور سے بھی آراستہ کرنے کے قابل نہیں ہیں، وہ معاشرے میں موجود ہیں اور تم مال جمع کر کے مال جمع کرنے کے مقابلے کر رہے ہو۔ جب اس قسم کا مورد آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ شخص جس میں یہ صفت ہے، یہ اگر کہتا بھی رہے کہ مجھے قیامت پر یقین ہے، اللہ تمہیں بتا رہا ہے کہ یہ قیامت کو جھٹلاتا ہے۔ یہ مسکین محروم طبقے کا خیال نہ رکھنے والا یہ قیامت کا منکر ہے، اور اس مطلب کو ہم نے اسی درس میں کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یہ اس میں تفسیر کوثر میں ایک آدھا جملہ لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سوال یہ ہوا تھا کہ ہم کیا خرچ کریں۔ اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ انہیں کہہ دیجئے اپنی ضروریات سے زائد مال کو راہ خدا میں خرچ کریں، یعنی زکوٰۃ اور خمس دینے کے بعد بھی اگر مال ان کی ضروریات سے زائد ہو تو اسے راہ خدا میں خرچ کریں، اور معاشرے میں اقتصادی اور طبقاتی توازن کو برقرار رکھیں۔ انفاق کیا کرے گا؟ انفاق معاشرے کو یعنی امیر کو امیر سے امیر تر ہونے اور غریب کو غریب سے غریب تر ہونے سے روک دے گا۔ مال کی تقسیم وہ عادلانہ ہوگی انفاق کے ذریعے سے۔ معاشرے میں جو بے آسرا لوگ ہیں وہ بے آسرا نہیں رہیں گے، جو محروم لوگ ہیں وہ اس طرح سے محروم نہیں رہیں گے، کیونکہ جن کو اللہ نے دیا ہے جب وہ یہ سمجھیں گے کہ ہماری ذمہ داری ہے ان کو دینا، ہم پہ لازم ہے ان کو دینا، نہ کہ ہمارے پاس آپشن ہے۔ اگر ہم نہیں دیں گے تو ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تو یہ محروم طبقے کی ہیلپ کرنے کا لازم ہونا، اتنا لازم ہونا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو یہ نہیں کرتا، جس میں یہ احساس نہیں ہے، وہ قیامت کو جھٹلانے والا ہے۔ تو اتنی بڑی بات اس لیے کی کہ گویا اشارہ کر دیا کہ روز قیامت جب تم آؤ گے تو تم پر جو سوال کیے جائیں گے، جو چیزیں پوچھی جائیں گی، جن کا تمہیں حساب کتاب دینا ہوگا، ان میں سے ایک تمہارا مال ہے، اور اس مال کے خرچ کے بارے میں ایک بڑا سوال جو تم سے پوچھا جائے گا کہ اس مال میں سے تم نے معاشرے کے محروم طبقے کے لیے کیا کیا تھا۔ ہر ایک سے یہ سوال ہوگا کہ تمہارے جس زمانے میں اللہ نے تمہیں زندگی دی، دنیا میں بھیجا، مال دیا، تمہارے زمانے میں تمہارے معاشرے کا جو محروم طبقہ تھا، اس مال سے تم نے ان کو ہیلپ کرنے کے لیے کیا کیا۔ یہ سوال ہر ایک انسان سے، ہر ایک مومن سے، ہر ایک مسلمان سے پوچھا جائے گا۔ آپ غور کیجئے ذرا، ورنہ کیا بات ہے، اللہ کیوں فرما رہا ہے جو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا وہ قیامت کو جھٹلاتا ہے۔ بہت گہرا رابطہ ہے ان دونوں میں، یعنی جو قیامت کو مانتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ غریبوں کو خیال نہ رکھے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ معاشرے کے محروم طبقے کا خیال نہ رکھے۔ جو نہیں رکھ رہا، جس کو فکر نہیں ہے، اپنی کمائی اور اپنے آپ کو ہی زیادہ مضبوط کرنے کی فکر میں ہے، جان لو کہ اس کے اندر نہ صرف یہ کہ قیامت پر، حساب کتاب پر ایمان نہیں ہے، بلکہ برعکس یہ مانتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بہت ہی قابل غور آیت ہے سورۃ الماعون کی، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ اصول دین جنہیں ہم کہتے ہیں ان میں سے ایک قیامت ہے، اور قیامت کو جھٹلانا بہت خطرناک بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالی صرف زبانی دعوے کو قبول نہیں کرتا کیونکہ میں قیامت کو مانتا ہوں، بلکہ وہ بتاتا ہے کہ اگر یہ کام کر رہے ہو، تم کہتے رہو کہ تم مانتے ہو، قیامت کو ایمان رکھتے ہو، میں بتا رہا ہوں کہ تم جھٹلاتے ہو۔ لہذا غرباء کا، مساکین کا خیال رکھنا، اور جو بھی اللہ تعالیٰ
مال ہمیں عطا کرے اس مال میں سے ایک حصہ محروم طبقے کے لیے قرار دینا، یہ شدید تاکید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی، اور فرامین محمد و آل محمد میں بھی یہ چیز ہمیں ملتی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اس طرح اللہ تمہارے لیے آیات کو یبین واضح روشن کر کے بیان کرتا ہے، لعلکم تتفکرون، اور یہ جو اللہ تمہیں بیان فرما رہا ہے امید یہ ہے کہ تم لوگ فکر کرو گے، بغیر سوچے سمجھے ان باتوں سے آگے نہیں گزر جاؤ گے، سوچو گے، غور کرو گے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ سجیشنز، یہ احکامات کیوں دے رہا ہے، اور جب انسان سوچے گا تو دیکھے گا کہ اللہ کے احکامات حکمت پر مبنی ہیں۔ شراب کا استعمال نقصان دہ ہے، نہیں، انسان کے لیے صحیح نہیں ہے۔ جوا کھیلنا صحیح نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، ایک انسان محنت کرے، محنت سے پیسے کمائے اس میں، اور وہ جوا کھیلنے کے لیے بیٹھے، اور وہ مال جو اس نے اپنی محنت سے کمایا ہے ایک دوسرا شخص بغیر کسی محنت کے اس سے لے کے چلا جائے، یہ معاشرے میں مشکلات کھڑی کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا۔ اسی طرح شراب کا معاملہ ہے، خدا نہ کرے آپ کا پالا پڑے ایسے لوگوں سے، لیکن ہم نے دیکھے ایسے لوگ دیہاتی ماحول میں کہ جب وہ اس شراب کے نشے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ بعض کو ہم نے دیکھا واقعاً ماں بہن بیٹی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، ایسی بیہودہ باتیں سامنے کر رہے ہوتے ہیں، ایسی بیہودہ حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دین اسلام چونکہ انسان کی عقل کے لیے بہت زیادہ امپورٹنس اور اہمیت کا قائل ہے، اور اسی عقل کی وجہ سے ایک انسان کو جانوروں سے الگ سمجھتا ہے، تو ہر وہ چیز کہ جو انسان کی عقل پر اثر انداز ہوتی ہے، انسان کی عقل کو افیکٹ کرتی ہے، انسان کی عقل کو کمزور کرتی ہے، دین اسلام ہر اس چیز کے خلاف ہے اور اس کے استعمال کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ آیت بھی یہ کہہ رہی ہے۔ میں اس آیت کے ترجمے کی تکرار کر رہا ہوں۔ لوگ، آیت 219 نمبر آیت سورۃ البقرہ کی، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے ان دونوں کے اندر عظیم گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی، مگر ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے۔ اور یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے جو ضرورت سے زیادہ ہو، یعنی اسے خرچ کر دو۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے لیے کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو۔ اللہ کی آیات اس قابل ہیں کہ انسان سوچے، ان پر غور و فکر کرے۔ آیت نمبر 220، دو سو انیس میں جو بات چلی ہوئی ہے 220 میں وہ بات کنٹینیوڈ ہے، جاری ہے۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، یہ جو پیچھے فرمایا نا تاکہ تم سوچو، دنیا اور آخرت میں، یعنی دنیا کے بارے میں بھی سوچو، آخرت کے بارے میں بھی سوچو۔ دونوں صورتوں میں تم دیکھو گے کہ اللہ جو تمہیں کہہ رہا ہے تمہارا فائدہ اسی میں۔ ابھی چونکہ سب سے آخر میں مال کا ذکر آیا، مال خرچ کرنے کا ذکر آیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تم سوچو گے تو یہ بات تمہاری سمجھ میں آ جائے گی کہ اس دنیا کو تم نے چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، اور یہ مال جس سے تمہیں بہت زیادہ محبت ہے، یہ بالآخر تم نے یہی چھوڑ کے جانا ہے، مر جانا ہے تم نے۔
لیکن اگر اس مال کو اس طرح خرچ کرو گے جس طرح اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے تو یہ مال آخرت میں بھی تمہارے لیے اسی طرح لذت کا باعث بن جائے گا جس طرح دنیا میں اس مال سے تم نے فائدے اٹھائے، آخرت میں بھی یہ مال تمہارے لیے فائدوں کا سبب بن جائے گا۔ لیکن اگر اس طرح خرچ نہیں کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں تم لوگ فکر کرو۔ اللہ اپنی آیات کو تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں۔ یتیموں والا مسئلہ اس معاشرے کا، مکہ کے معاشرے کا، مدینہ کے معاشرے کا، یعنی اوورآل اس معاشرے میں بڑا نازک معاملہ تھا۔ کسی کا کم عمری میں یتیم ہو جانا تو آپ یوں سمجھیں کہ آس پاس کے لوگ، اس کے رشتہ دار، گویا ان کے لیے وہ مال غنیمت ہوتا تھا یتیم، ان کے مال پہ قبضہ کر لیتے تھے، ان کے مال کو گویا کہ اپنا بنا لیتے تھے، اور ہر طرح کا ظلم و ستم ان سے روا رکھتے تھے۔ دین اسلام نے آ کر یتیموں کے بارے میں بڑی تاکید فرمائی۔ وہی آیت جو میں آپ کو سورۃ الماعون کی سنا رہا ہوں، قیامت کو جھٹلانے والے کی دو نشانیاں بتائیں۔ پہلی نشانی بتائی ہے یتیم کو دھکے دیتا ہے، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، اور دوسری نشانی بتائی وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، محروم طبقے کا خیال نہیں رکھتا۔ تو اللہ نے فرمایا یتیم اور ضرورت مند طبقہ جن کو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی پرواہ نہیں ہے، یہ اس بات کے قائل ہی نہیں ہے کہ ان کا حساب کتاب ہونا ہے۔ جب ابھی ہم سورۃ البقرہ پڑھ رہے ہیں، سورۃ النساء میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے چند بڑی سخت آیات یتیموں کے مال کے بارے میں نازل فرمائے۔ مثلا فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، بے شک جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں، اپنے شکم میں صرف آگ بھر رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب انہیں جلایا جائے گا آگ میں۔ یہ آیات اتنی سخت تھی کہ ان کا اثر ایسا ہوا کہ بعض لوگوں نے بالکل یتیموں سے اپنے آپ کو الگ کر لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مکس رہ رہے ہیں تو کہیں ہمیں پتہ نہ چلے اور ہم ان یتیموں کے مال میں سے کچھ کھا لیں، جبکہ اللہ فرما رہا ہے جو یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں اور انہیں جہنم میں جلایا جائے گا۔ تو کئی لوگ جو پہلے یتیموں کے ساتھ تھے، ان کے عزیزوں میں سے یا اس میں کوئی یتیم جس کی وہ سرپرستی کر رہے ہو، وہ بھی الگ ہو گئے کہ کہیں غلطی سے ہم ان کے مال کو استعمال نہ کر لیں۔ تو یہ آیت ان کو صحیح راستہ بتا رہی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، اے رسول آپ کہہ دیجئے ان کی اصلاح۔ اب یہ توجہ فرمائیں، یہاں اصلاح سے مراد یہ نہیں کہ یتیم کی اصلاح، یعنی یتیم کی صلاح میں جو بھی کام ہو، وہ خود نہیں سنبھال سکتا، اس کی کوئی جائیداد ہے، کوئی زمین ہے، اس کا گھر ہے، اس کے معاملات ہیں، ایجوکیشن ہے، دیگر جتنے بھی امور فرض ہو سکتے ہیں، تو جن امور کو تم ان کی اصلاح کیے رکھو یہ خیر ہے، تاکہ وہ ضائع نہ ہو جائے، ان کا مال ضائع نہ ہو جائے۔ وہ چھوٹا بچہ ہو سکتا ہے کوئی اس کو دھوکہ دے، اس کی کوئی پراپرٹی ہے وہ بکوا دے، فلان کر دے، یہ کر دے، تو یتیم کے امور کی اصلاح کرنا خیر، یہ بھلائی ہے۔
وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ان کے ساتھ مخلوط ہو جاؤ. مخلوط ہو جانے سے کیا مطلب ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو اپنا ایک کاروبار کر رہا ہے، اب ایک یتیم ہے، اس کا کچھ مال ہے، وہ اس کے مال کو بھی اپنے کاروبار میں شامل کر لے، لیکن شامل نیک نیتی کے ساتھ کرے. اسے پتہ ہو کہ اگر یہ مال ایسے ہی پڑا رہے گا تو اس نے ضائع ہو جانا ہے، یا جیسے آج کل کہتے ہیں پیسہ جو ہے وہ ڈی ویلیو ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ڈالر جو ہے وہ اچانک تھوڑے دنوں میں کہاں سے کہاں چلا گیا. تو وہ جو چیز نقدی کی حالت میں ہے اس کی ویلیو کم ہونی ہے. وہ 100 روپیہ جس سے آج ایک چیز آتی ہے، مہینے کے بعد وہ چیز 100 روپے کی مثلا نہیں آئے گی. تو ایک انسان دیکھتا ہے کہ یہ جو یتیم ہے، کہ جو ابھی اپنی چیزوں کو سنبھال نہیں سکتا، اگر اس کے مال کو میں اپنے کاروبار میں شامل کر لوں اور اس کو بھی دیتا رہوں نفع میں سے، اور خود اس کا جو کیپٹل ہے، رأس المال ہے، وہ بھی بڑھتا رہے گا، تو یہ پسندیدہ ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم مخلوط ہو جاؤ، ان سے گل مل جاؤ، فَإِخْوَانُكُمْ، تو یہ تمہارے بھائی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ کس تناظر میں آیت آئی ہے کہ جب یتیموں کے مال کے بارے میں اتنی سخت آیات آئی تو کچھ لوگوں نے ڈر کے چھوڑ دیا یتیموں کو، بھائی نہ نزدیک جاؤ اور نہ اس قسم کے مسئلے کا شکار. تو دین اسلام ظاہر ہے کہ ایک عاقلانہ اور اعتدال والا دین ہے. ظاہر ہے کہ وہ آیات اس لیے نہیں ہے کہ لوگ اتنے محتاط ہوں. خوب توجہ فرمائیے گا، بعض لوگ بعض اوقات دین کا ایک حکم پکڑ کر اتنا اس میں افراد کرتے ہیں کہ بہت ساری دوسری چیزیں خراب کر دیتے ہیں. جبکہ وہ جو ایک حکم ہوتا ہے وہ خاص ایک بات کی وجہ سے اس پر تاکید کرنے کے لیے کہا جا رہا ہوتا ہے. یہ جو کہا گیا جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ صرف اور کچھ نہیں کھا رہے سوائے جہنم کی آگ کے، یہ ان کے لیے کہا گیا جو جان بوجھ کے کھا جاتے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا پھر نہ نزدیک جاؤ نہ اس میں مبتلا ہو. تو اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں، ان سے مکس اپ ہوتے ہیں. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کے ساتھ مخلوط ہو جاؤ، گھل مل جاؤ، وہ تمہارے بھائی ہیں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ کو علم ہے کون فسادی ہے اور کون اصلاح کرنے والا ہے. یہ نہ سمجھو کہ تم قریب ہو جاؤ کہ غلطی سے کہیں یتیم کا مال تھوڑا تم نے کھا لیا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلا، مکس اپ مال تھا، تھوڑی کوئی حساب کتاب میں غلطی ہوگی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اللہ تمہیں پکڑ لے گا. اللہ نہیں پکڑے گا. اللہ کو پتہ ہے کون جان بوجھ کر اس کے مال میں خیانت کر رہا ہے اور کون جو ہے وہ اصلاح کرنے والا ہے. لیکن انسان سے غلطی تو ہو سکتی ہے، نادانستہ غلطی ہو سکتی ہے. کتنے معاملات ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ خود کئی دفعہ ہوا کہ مثلا 2 3 یا 4 دوستوں نے کسی کام کے لیے پیسے ملائے اور کام کیا، اینڈ میں جب تقسیم کرنے تھے تو وہ جس کے ذمہ حساب کتاب تھا وہ کہتا ہے کہ بھائی جو کچھ ایمانداری سے توجہ سے میں کر سکتا تھا میں نے حساب کتاب رکھا ہے، پھر بھی کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہو نادانستہ تو مجھے حلال کر دینا. چونکہ انسان سے ہو جاتی کمی کوتاہی. لہذا فرمایا کہ ہم نے اس لیے وہ آیات نازل نہیں کی کہ تم یتیموں کو چھوڑ دو اور بیچارے وہ ضائع ہو جائیں. تم جاؤ، بے شک ان کے ساتھ مخلوط ہو، ان کے مال کے ساتھ اپنا مال مکس کر لو. اللہ کو پتہ ہے کون بے ایمانی کے لیے کر رہے ہیں، یتیم کا مال ہڑپ کرنے کے لیے یہ حرکت کر رہا ہے، اور کون یتیم کے فائدے کے لیے اور اس کی اصلاح کے لیے کام کر رہا ہے. واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لأعنتکم، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا. اللہ تمہاری مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا. اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ بڑا غالب آنے والا اور حکمت والا ہے. یہ عزیز حکیم 2 صفات اکثر قرآن میں اکٹھی آتی ہیں.
اور ان میں اشارہ ہے، ان کے اپنا جو ان دونوں کا معنی ہے اس میں میسج ہے۔ جب خداوند عالم اپنی عزیز کی صفت لے کر آتا ہے تو اصل میں کہنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ اگر میری بات نہیں مانو گے تو میری قدرت سے اور میری پکڑ سے بچ نہیں سکتے، اور کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو مجھ کو مجبور کر لے۔ عزیز یعنی ہر ایک پر غالب، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کر کے چھوڑوں گا۔ حکیم کہ میں تم سے جو بھی بات تمہیں کہتا ہوں، حکم دیتا ہوں، اس میں حکمت ہوتی ہے، اس میں دانائی ہوتی ہے، اس میں تمہارا بھلا ہوتا ہے۔ تو جو میں نے کہا کہ یتیم کا مال کو جو کھائے گا جہنم بھرے گا، تو پھر اس پر بھی میں عزیز ہوں، جو کرے گا اسے میں پکڑوں گا۔ اور یہ جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یتیموں کا خیال رکھنا ہے تم نے، ان کے ساتھ اگر تم گھل مل بھی جاؤ، ان کا امور تمہارے امور کے ساتھ مکس اپ بھی ہو جائے، تو خوب جان لو اللہ تعالیٰ کو فساد کرنے والے کا بھی پتہ ہے اور اصلاح کرنے والے کا بھی پتہ ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو تمہارے لیے آسان کی جگہ سخت سخت احکامات دے دیتا، لیکن اللہ عزیز ہے اور حکیم ہے۔ 220 نمبر آیت کے ترجمے کو میں تکرار کر رہا ہوں۔ دنیا اور آخرت کے بارے میں اگر میں پیچھے سے ملا کے پڑھوں 219 کا آخری حصہ، تو وہ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے لیے کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو۔ 220 دنیا اور آخرت کے بارے میں، تاکہ تمہاری توجہ ان دونوں کی طرف رہے۔ اور یہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے ان کی اصلاح بہت اچھا کام ہے، اور اگر تم ان سے مل جل کر رہو، بریکٹس میں لکھا ہوا ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اور اللہ خوب جانتا ہے کہ مفسد کون ہے، مفسد یعنی فساد کرنے والا، یتیم کے مال کو غلط استعمال کرنے والا وہ کون ہے، اور مصلح یعنی اصلاح کرنے والا کون ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں تکلیف میں ڈال دیتا، یقیناً اللہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ آیت نمبر 221، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور نکاح نہ کرو مشرک عورتوں سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ جب ایمان لے آئیں پھر ان سے نکاح کرو۔ توجہ کیجیے، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور یقیناً ایک مومن کنیز بہتر ہے ایک مشرک عورت سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں بہت بھلی لگے۔ ایسی شخصیت ہو کہ ہر لحاظ سے تمہیں صحیح لگ رہی ہو، لیکن کیونکہ مشرک ہے تو ایک مومن کنیز ایک آزاد مشرک عورت سے بہتر ہے۔ یہ اس آیت کو سمجھنے کے لیے یاد رکھیں کہ اس زمانے کا جو معاشرہ تھا، آزاد عورت کو کے مقابلے میں ایک کنیز کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی ویلیو نہیں ہوتی تھی۔ اس معاشرے میں یوں تھا، اسلام نے تو آگے پھر دی، لیکن اس زمانے میں لہٰذا اگر کسی کو کہا جاتا ہے کہ تم آزاد سے شادی کرو گے یا کنیز سے، تو کنیز تو گویا کہ ادھر دیکھتا ہی کوئی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز سے یہاں پر استفادہ کیا کہ اگر جو تمہیں بھلی لگ رہی ہے اور اس سے تم شادی کرنا چاہتے ہو، اگر وہ مشرک ہے تو پھر اس سے ایک کنیز تمہارے لیے، وہ کنیز جو مومنہ ہے، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، تنکحوا لا تنکحوا نکاح نہ کرو، لا تنکحوا نکاح نہ کرواؤ۔ اب یہ گویا کہ والدین سے کہا جا رہا ہے، بڑوں سے کہا جا رہا ہے
کہ تم اپنے بچوں کا یا بچی کا نکاح نہ کرواؤ اس کے ساتھ کہ جو مثال کے طور پہ مشرک ہے. وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ، اپنی بیٹیوں کا نکاح نہ کرواؤ، اپنی عورتوں کا نکاح نہ کرواؤ مشرکین کے ساتھ. حَتَّى يُؤْمِنُوا، جب تک کہ وہ ایمان لے آئیں، یعنی جب ایمان لے آئیں پھر نکاح کرو. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور یقیناً ایک مومن غلام بہتر ہے مشرک سے اگرچہ وہ مشرک تمہیں بہت اچھا لگ رہا ہو. بظاہر تمہیں بڑی خوبیاں لگ رہی ہوں، بہت زبردست پرسنالٹی لگ رہی ہو، لیکن ہے مشرک. تو ایک مومن غلام بہتر ہے، اللہ اپنے علم کے مطابق سجیسٹ کر. ایک مومن غلام بہتر ہے ایک مشرک مرد سے. مت اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں کے ساتھ کرو. کیوں؟ اولئک یدعون الی النار، یہ جو مشرک مرد اور مشرک عورتیں ہیں یہ آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں. خود ان کے اندر جو شرک کا پرابلم ہے، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک قرار دینا، یہ خود جہنم کی دعوت ہے. تو اگر تم کسی مشرک مرد کو یا کسی مشرک عورت کو زندگی کے ساتھی کے طور پہ چن لو، انتخاب کر لو گے، تو پھر بہت کم امکان ہے کہ تم اس کے اثرات سے بچ سکو. لہذا اگر واقعاً تم سمجھتے ہو کہ اس کو تم سے محبت ہے تو پھر اس محبت کو اس طرح سے استعمال کرو کہ وہ تمہارا دین بھی قبول کر لے، ایمان بھی قبول کر لے. یہاں پر ایک نقطہ جو قابل وضاحت ہے، اسی آیت کو آج ہم پڑھ کے تمام کریں گے. وہ ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید نے یہود و نصارہ کے شرک کا بھی ذکر کیا، اور قرآن مجید نے ہی یہ بھی بتایا کہ اہل کتاب کے ساتھ نکاح کرنا حلال ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ خود ہی کہہ رہا ہے یہ مشرک تھے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً انہوں نے کفر کر دیا جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم اللہ کا بیٹا ہے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، مسیح کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے. یہ تو قرآن نے خود بتا دیا کہ یہ تو مشرک لوگ ہیں. تو پھر اللہ کیوں کہہ رہے ہیں کتاب کی عورتیں جو ہیں وہ، جبکہ یہاں کہہ رہے مشرک عورت سے نکاح نہ کرو؟ اس بات پر توجہ فرمائیں. جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ مثلا یہ تم پر حلال ہیں، ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، تو اس دین کی اصالت پر نگاہ رکھتے ہوئے یہ حکم دے رہا ہے کہ وہ خدا پرست ہے. حضرت موسیٰ کی قوم اصل میں کون ہے؟ خدا پرست ہے، توحید والے اصل میں صحیح ہیں. اسی طرح حضرت مسیح کے ماننے والے بنیادی طور پر صحیح ہیں، لیکن ان کے اندر کچھ خرابیاں آ گئی ہیں. لیکن آیا یہ خرابیاں سب میں آ گئی ہیں؟ تو ہم ان آیات کو اکٹھا کیسے کریں گے، نتیجہ کیسے لیں گے کہ در حقیقت جائز ہے، لیکن اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ واقعاً مشرک ہے، ہم شادی کرنے سے مثلا شادی کرنی ہے یا مثلا مثال کے طور پر ہم اس کو بھی شامل کر لیں، دوستی کرنی ہے، دوستی نہ کہ مرد عورت کی خدا نخواستہ، وہ تو جائز نہیں ہے.
تو پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ جو اہل کتاب ہے یہ اہل کتاب کی کون سی قسم میں سے ہے، آیا وہی ہے جو مشرک ہے یا نہیں۔ تو جب آپ جائیں گے اس وادی میں تو آپ دیکھیں گے کئی ایسے افراد ہیں کہ جو مشرک نہیں ہیں، مشرک نہیں ہیں، توحید پرست ہیں، لیکن بالآخر مسلمان نہیں ہیں یا مسیح ہیں یا بنی اسرائیل میں سے۔ بس یہ حل ہے کہ اصل حکم حلال ہونے کا ہے، نکاح کرنے کا، لیکن اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ مشرک ہے تو پھر اس سے نکاح صحیح نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ واللہ یدعو الی الجنہ، یہ لوگ آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں جبکہ اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے، والمغفرۃ باذنہ، اور اپنے اذن سے مغفرت کی طرف بلاتا ہے، ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اور اپنی آیات کو لوگوں کے لیے کھول کر روشن بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نہ کرو وہ نہ کریں، اور جو خداوند عالم کہہ رہا ہے یہ کرو تو وہ کام کریں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ میں اس آیت کا ترجمہ تکرار کر دوں، اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، کیونکہ مومنہ کنیز مشرک عورت سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ نیز اب بریکٹس میں لکھا ہوا ہے، مومنہ عورتوں کو مشرک مردوں کے عقد میں نہ دینا جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، کیونکہ ایک مومن غلام مشرک مرد سے بہتر ہے خواہ وہ تمہیں پسند ہو، کیونکہ وہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے شاید وہ نصیحت حاصل کرے۔ آپ نے توجہ کی کہ اس آیت میں جو لفظ آیا ہے بے اذن ہی، اس کا ترجمہ یہ تفسیر کوثر میں بلاغ القرآن میں کیا کیا گیا ہے، اور اللہ اپنے حکم سے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ یہ ہم پہلے بھی اس درس میں بیان کر چکے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے اذن، یہ اجازت کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور حکم کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ پتہ کیسے چلتا ہے؟ جس جملے میں آ رہا ہے اسی جملے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یا اللہ حکم کہہ رہا ہے یا اجازت کی بات کر رہا ہے۔ مثلا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا اس کے اذن سے، کیا بہتر ہے، اس کی اجازت سے یا اس نے حکم دیا کہ اللہ کی طرف دعوت دو؟ سوچئے، جواب دیجئے آپ۔ یا ایھا النبی، سورۃ الاحزاب میں ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ، اے رسول ہم نے آپ کو گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کیا بنا کر بھیجا ہے؟ وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کے اذن سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے۔ اب یہاں پہ اذن کا ترجمہ کون سا بہتر ہے، حکم کا یا اجازت کا؟ حکم کا، یعنی اس نے آپ کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں۔ بس یہ چونکہ اذن، میں اس لیے بات ذرا تاکید کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں اکثر اذن یعنی اجازت، حرم میں جائیں اذن دخول، تو امر تو ذہن میں نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اذن کو زیادہ تر اجازت ہمارے ذہن میں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اذن امر کے معنوں میں بھی آتا ہے اور قرآن میں ہے۔ اسی طرح یہاں بھی ترجمہ انہوں نے کیا ہے، اللہ اپنے حکم سے، نہ کہ اپنی اجازت سے، اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور اپنی نشانیوں کو لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کر سکے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اور یہ جو اہل کتاب سے ازدواج کی بحث ہے، اس کے کیا احکامات ہیں، یہ ایک بڑا ہی تفصیلی ٹاپک ہے اور فقہی کتابوں میں ظاہر بات ہے کہ اس پر بات کی گئی ہے اور اس کی تفصیلات بتائی گئی ہیں،
ہم مختصر اس وقت میں اس قدر ہی ہم نے بیان ضروری سمجھا جو آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 221 پر انشاءاللہ آج کے درس کو ہم تمام کر رہے ہیں۔